अजीज तलबा, ब्रिज कोर्स का आज का हमारा 30वां दिन है। दूसरी जांच जमात दहुम हिस्सा अव्वल तफहीम ज़ाती राय सरगर्मी नंबर 1 अलीफ दर्ज झैल इक्तबास का बगौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक हल कीजिए। नंबर 1, इक्तबास के हवाले से झैल का शब्द की खाका मुकम्मल कीजिए। बुखार की आमद, जिस्म जां सुलगने लगना, छींके आना, टांसिल बढ़ जाना, दर्द सर का हमारे पूरे वजूद का इहाता कर लेना, बुखार की आमद का पता देते हैं। अजीज तलबा, इस पैराग्राफ का अच्छी तरह मुताला कर लीजिए। बे, ये बे 2 नंबर का सवाल है। इससे पहले अलीफ हमने हल किए हैं, वो भी 2 नंबर का सवाल था। अगर कभी आप भी बुखार में मुब्तला होते होंगे तब आपकी जो कैफियत होती थी उस पर अपनी राय दें। खुसूसन बचपन में जब मैं बुखार में मुब्तला होता था तो घर के तमाम अफराद मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे और आम दिनों के मुकाबले मेरा लाड प्यार ज़्यादा किया करते थे। एक मर्तबा मैं शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। जब भी मैं बुखार में मुब्तला हुआ करता था, घर के अफराद खुसूसन मेरे अब्बू मुख्तलिफ़ किस्म के फल फ्रूट लाया करते थे। एक मर्तबा मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बुखार में मुब्तला हुआ तो डॉक्टर साहब को फ़ौरन लाया गया। डॉक्टर साहब ने मेरी तशख़ीस के बाद मुझे ये कहकर बड़ा अफसरदा, बड़ा नाराज़ कर दिया कि तुझे कुछ नहीं हुआ है, बस इसे काली चाय, जिसे हम काढ़ा कहते हैं, सुबह दोपहर शाम पिलाते रहिए, इसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। सरगर्मी नंबर 2 अलीफ झैल की नज़्म का बगौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। मुतल्लिका अल्फाज की जोड़ियां लगाइए। अजीज तलबा, ये सवाल भी 2 नंबर का है। अजीज तलबा, जोड़ियां लगाने का सही तरीका यह है कि पहले आप 100% श्योर जोड़ियां लगा लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको दिल मिलना के मानी नहीं मालूम है सुतून बे में, तो उसकी जोड़ी मत लगाइए। लाज यानी इज्जत, तासुब यानी तंग नजरी, एकता यानी मेल जोल। अब एक जोड़ी रह गई है तो उसे लगा लीजिए, दिल मिलना। इस तरह आप हमेशा सही जोड़ियां लगाते रहिए। अजीज तलबा, इस नज़्म का अच्छा मुताला कर लीजिए, बार बार पढ़िए। बे, हुब्बुल वतनी, इस पर अपनी राय पेश करें। अजीज तलबा, मुल्क की हर चीज़ से सिद्क दिल से मोहब्बत करना, इसे हुब्बुल वतनी कहते हैं। मुल्क की हर चीज़ से सिद्क दिल से मोहब्बत करना, लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, ज़रूरत के वक्त उनकी मदद करना, हमवतनों के दुखों के साथ साथ, हमवतनों के सुखों के साथ साथ उनके गमों में भी शरीक होना, उनकी खुशियों के साथ साथ उनके गमों को भी बांटना, उनके गमों में भी शरीक होना, सदाकत, शुजाअत, इंसाफ पसंदी और ईमानदारी को अमली जामा पहनाना सच्ची हुब्बुल वतनी कहलाता है। हिस्सा सुवम कवायद सरगर्मी नंबर 3 मंदरजा झैल मुहावरों का अपने जुमलों में इस्तेमाल। मंदरजा झैल मुहावरों का अपने जुमलों में
ان کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، مبہوت ہونا۔ مبہوت ہونا یعنی حیران ہونا، ہکا بکا ہونا۔ اجتماع کی بھیڑ دیکھ کر ہر شخص مبہوت ہو گیا۔ آنکھیں کھل جانا۔ آنکھیں کھل جانا یعنی حقیقت معلوم ہونا، حقیقت کا پتہ لگنا، غفلت جانا، حیران ہونا۔ پولیس نے حقیقی چور کو پکڑ کر لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ حصہ چہارم، تحریری مہارت، سرگرمی نمبر 4، مضمون نویسی۔ ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 80 تا 100 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ میرا یادگار سفر، موبائل نعمت یا زحمت۔ عزیز طلبہ، ٹرین کا ایک سفر ہمارا بہت ہی یادگار ہے، بغور سماعت فرمائیے گا، بہت ہی دلچسپ ہے۔ ایک مرتبہ ہم ٹرین کا سفر کر رہے تھے، جیسے ہی ٹرین میں داخل ہوئے، ٹرین کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں ایک موصوف سے آنکھیں چار ہوئی تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سوٹ بوٹ سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بڑے عاجزانہ انداز سے اشارہ کیا اور ہم بہت خوشی خوشی ان کے بازو میں جا کر بیٹھ گئے۔ چند لمحات کے بعد انہوں نے ہمارا اس میں مبارک پوچھا اور پیشے سے متعلق جان کر تو وہ اچھل پڑے، کہنے لگے فارسٹ سے تو ہمیں اکثر و بیشتر سابقہ پیش آتا ہے اور آپ فارسٹ گارڈ آفیسر ہیں تو ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہمیں کہاں پتہ تھا کہ ان سے دوبارہ بھی ملاقات ہوں گی، لیکن کئی دن گزر گئے جب وہ ہمیں اتفاق سے ہمارے آفس کی پوچھ تاچھ کی کھڑکی کے قریب ہمیں دیکھ کر آنکھیں بڑی کر رہے تھے۔ ہم نے لاکھ کوشش کی کہ ہماری آنکھیں چرانے کی، ہم نے آنکھیں بچانے کی ان سے بہت کوشش کی، لیکن آنکھیں ایسی چار ہوئی کہ ہم آنکھیں دو نہیں کر سکے۔ اور وہ جیسے ہمارے قریب آئے کہنے لگے، او ہو فارسٹ گارڈ آفیسر، میں نے آپ کے چپراشی سے آپ سے متعلق پوچھا تو اس نے آپ کی شان میں گستاخی کیا، اس نے کہا کہ وہ فارسٹ گارڈ آفیسر نہیں بلکہ نچلے درجے کا چپراشی ہے۔ یہ تھا ہمارا بڑا دلچسپ سفر۔ تو بچوں کوشش کیجئے گا کبھی جھوٹ مت بولیے گا۔ موبائل نعمت یا زحمت۔ عزیز طلبہ، اکثر یہ سوال مضمون لکھنے کے لیے موبائل نعمت یا زحمت آتا ہے، اس کی اچھی مشق کیجیے گا۔ عزیز طلبہ، ہر چیز کے دو استعمال ہوتے ہیں، اچھا اور برا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو موبائل کا استعمال کیسا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں جو پین ہے، وہ پین سے آپ اچھا بھی لکھ سکتے ہیں، برا بھی لکھ سکتے ہیں، اچھائی سے متعلق بھی لکھ سکتے ہیں، برائی سے متعلق بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں، آپ کا جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کو آپ چوری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی کی مدد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ اصلاحی کام کے لیے بھی، فلاحی کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غلط کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایمانداری کے لیے بھی، اگر آپ نے علم حاصل کیا تو ایمانداری آپ نے اختیار کیے تو وہ علم سود مند ہوگا۔ اگر آپ علم حاصل کرنے کے بعد میں غلط طریقے اور بے ایمانی اختیار کر کے آپ اگر روپیہ پیسہ کماتے ہیں تو وہ علم آپ کا، وہ علم جو ہے تو بے سود کہلائے گا۔ اسی طرح
موبائل ایک ایسی ضرورت ہے بچوں کہ انسان اب اس سے گریز نہیں کر سکتا، اس سے پرہیز نہیں کر سکتا۔ بس آپ کو اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اس میں جو اچھی تعلیم سے متعلق اس میں جو بھی آپ کو ملتا ہے علم سے متعلق، اس کو حاصل کرتے رہیے۔ بس یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا استعمال۔ موبائل نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔